السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی علی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے، اور آپ سب لوگوں کا روزہ کیسا جا رہا ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ آج کی سٹوریز کا آغاز کرتے ہیں جنات کے قصے کہانیوں کا۔ آج کی پہلی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے آئزہ نے، جو کہ سرگودا سے تعلق رکھتی ہے۔ آئزہ کہتی ہے میں سرگودا یونیورسٹی آف سرگودا کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور ان دنوں میں یونیورسٹیز آف ہیں، اس وجہ سے میں آپ کے چینل کی سٹوریز کو بہت شوق سے سنتی ہوں، اور مجھے خوفناک کہانیاں بہت پسند ہیں۔ آئزہ کہتی ہیں کہ میں آج آپ کے ساتھ اپنی فرینڈ کی مدر کی ایک کہانی شیئر کرنے لگی ہوں۔ کل میں نے آپ کی سٹوری سنی تھی جو کہ آپ نے دی تھی کہ وہ درخت کے اوپر وہ جو بھی چڑیل یا اسیبی مخلوق تھی اس کا بسیرا تھا، تو یہ بالکل سچ ہوتا ہے، ایسے واقعات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ وہ کہتی ہیں کہ میری فرینڈ ہے اسما، اور اس کی مدر کا حالیہ کچھ دن پہلے انتقال ہوا ہے، اور اس کے فادر کا بھی کافی سالوں پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ اس کی سسٹر کا اس کی مدر سے کچھ دن پہلے ان کا بھی انتقال ہوا، اور یہ آج کی جو کہانی ہے کچھ اس قسم کی ہے کہ وہ جو ان کی فرینڈ اسما ہے، ان کے گھر میں بھی بہت سخت اسیب تھا، یعنی کہ ان کے گھر میں ایک بوڑھی چڑیل کا بسیرا تھا۔ وہ چڑیل باقاعدہ سب کو نظر آتی تھی اور اپنے ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ کئی زمانے پہلے جب اسما کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی تھی، تو 20 سے 25 سال بعد اسما کی مدر اچانک بیمار ہو گئی۔ اسما کی مدر کے بیمار ہونے سے پہلے اس کی سسٹر، جو کہ بالکل اللہ لوگ تھیں، ان کا بھی سانس رکنے سے انتقال ہو گیا، جو کہ دسمبر 2020 کی بات ہے وہ کہتی ہیں، اور 2021 یعنی کہ 10 days ago ان کی مدر کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کا بھی سانس رکنے سے انتقال ہوا، اور ان کے فادر کا بھی 25 years ago ان کے فادر کا بھی سانس رکنے سے ہی انتقال ہوا تھا۔ تینوں کی سمٹم سیم تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جو کہ تھی میری فرینڈ اسما، ان کی مدر جب ہاسپٹلائز تھی تو ان کی جو بڑی بہن تھی اور ان کے ہسبینڈ گھر پہ تھے، کیونکہ سب ہاسپٹل پہ تھے تو گھر میں بھی کسی کو رکنا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی رات کو گھر آ جاتے تھے۔ ان کی نئی شادی ہوئی تھی، اور ان کی سسٹر کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کے گھر میں کسی نہ کسی غیر مری مخلوق کا بسیرا ہے، جو کہ بہت اسٹرانگلی بسیرا ہے، بہت سخت قسم کی چیز ہے جو کہ آپ کے گھر میں رہتی ہے۔ ہم نے ان کی بات کو سنا انسنا کر دیا، کیونکہ پھر اس کے بعد اسما کی آئزہ کہتی ہیں کہ مدر کی ڈیتھ ہوگی، سب اس بات میں مصروف ہو گئے۔ آئزہ کہتی ہیں جب میں اسما کے گھر افسوس کے لیے گئی اور میری اس سے ساری بات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہتی ہے کہ واقعی ہم لوگوں کے گھر میں ایک بوڑھی چڑیل کا بسیرا ہے۔ ان کی مدر جس بیڈ پہ سوتی تھی، اس بیڈ پہ کئی بار اس عورت کو لیٹے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ عورت بوڑھی ہے۔ جب میری امی یعنی کہ آئزہ کی فرینڈ کی امی بیڈ پہ لیٹ جاتی تھی، ادھر ہی قرآن پاک پڑھتی تھی۔ وہ ایک ٹی وی لانچ میں انہوں نے وہ اس بیڈ کو بچھایا ہوا تھا، اور جب وہ قرآن پاک پڑھتی تھی تو وہ عورت باقاعدہ ان کے سر کے اوپر کھڑی ہوئی ہوتی تھی، لیکن ان کو نظر نہیں آتی تھی۔ اچانک جب ان کی بہن کی ڈیتھ ہوئی سانس رکنے سے، ڈاکٹرز کو بھی پتہ نہیں لگا ان کو کیا ہوا ہے، کرونا وائرس کے بھی سمٹمز نہیں تھے۔ ان کی بہن کا اچانک سانس رک گیا، اور وہ بھی اپنی امی کے ساتھ اسی بیڈ پہ سوتی تھی۔ پھر ان کی مدر کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ اسما بالکل گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، ان کے باقی بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے۔ ایک بھائی شادی شدہ ہے جو کہ ادھر ہی رہتے ہیں، لیکن اسما بالکل اکیلی ہو گئی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کے گھر میں بھی ایک درخت ہے بہت بڑا، اور اس درخت کے اوپر اس غیر مری مخلوق یعنی کہ اس بوڑھی چڑیل کا بسیرا ہے۔ وہ بوڑھی چڑیل باقاعدہ نظر آتی ہے، کئی دفعہ گھر میں اس کے کہکوں کی آواز بھی آتی ہے، سب خاموش ہوتے ہیں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا، سب بہن بھائی، سب سسٹرز کی بھی شادی ہو چکی ہے، اسمان میرڈ ہیں، اور بھائی سب باہر کے ملک ہوتے ہیں اپنی مسز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور یہ جو بھائی ہیں یہ رہتے تو ادھر ہی ہیں، لیکن ان کا اپنا الگ سے بھی گھر ہے، یہ بھی کہیں آؤٹ آف سٹی جاب کرتے ہیں، لیکن یہ گھر آتے جاتے رہتے ہیں۔
تو پھر وہ گھر میں کہکوں کی آواز کس کی ہوتی ہے؟ اسما بالکل گھر میں اکیلی ہوتی ہیں. ایسا کہتی ہیں کہ اب بھی وہ کہکوں کی آواز اور عجیب و غریب سمٹمز نظر آتی ہیں اس گھر میں. اور وہ جو درخت ہے اس درخت کے پاس سے جب گزریں تو باقاعدہ کوئی نام لے کر بلاتا ہے، اور وہ آواز کسی عورت کی ہوتی ہے. وہ عورت بھی بوڑھی ہے. وہ کون عورت ہے؟ آج تک وہ اپنے گھر میں کسی عامل کو لے کر نہیں آئے. انہوں نے اس چیز کو ضروری نہیں سمجھا، لیکن وہ چیز ان کے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہوئی اب ان کو اندازہ ہوا ہے، جب ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا، نہ ماں، نہ باپ اور نہ بہن. اسما کہتی ہیں کہ میں بہت ڈرتی ہوں. میں بھی اب اسی بیڈ پہ سوتی ہوں، یعنی کہ جہاں ان کی امی سوتی تھیں. اور لیکن ابھی تک وہ کہتی ہیں میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہیں ہوا، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنے اثرات دکھاتی ہے، جسم کے اوپر مرتب کرتی ہے اثرات کو. اسما یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہم لوگوں نے باقاعدہ اس کو گھر میں دیکھا ہے آدھی رات کے ٹائم کچن میں ایک ضعیف عورت کو جاتے ہوئے. ہم بہن بھائیوں نے کئی بار دیکھا ہے. اور کبھی ہم لوگوں کے گھر میں گوشت کا سالن پکا ہو، گوشت کچا پڑا ہو، وہ ختم ہو جاتا ہے، دودھ ختم ہو جاتا ہے، اور بیٹھے بٹھائے کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہتا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں لگتا. ایسا کہتی ہیں کہ اسما کہتی ہے کہ واقعی سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں لگتا. اتنا بھرا ہوا گھر بالکل خالی ہے. ان کی والدہ کی چیزیں، زیور، سب کچھ ادھر رہ گیا ہے. بہن کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن وہ جو غیر مری مخلوق ہے وہ ابھی بھی ادھر ہی ہے. تو یہ واقعہ تھا ایسا کا جو انہوں نے سرگودا سے میرے ساتھ شیئر کیا. تو لسنرز میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چیزیں سب کچھ ادھر ہی رہ جاتا ہے. جب کوئی اپنا چلا جاتا ہے تو وہ واپس کبھی بھی نہیں آتا، اور پھر انسان ساری زندگی روتا رہتا ہے. اگر کوئی ایسے ایکٹیویٹیز کسی کے گھر میں بھی ہوں اور ان کو محسوس ہو اور وہ اس کو درگزر کر رہے ہوں، تو پلیز آپ اس کو درگزر مت کریں اور ایسی جگہوں کو خالی کر دیں. ان کو رینٹ آؤٹ کر دیں. اگر اپنا گھر ہے، اگر رینٹ پہ ہے تو اس گھر کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ چیزیں بعض دفعہ جان لیوا حد تک بھی ثابت ہو جاتی ہیں. اگر یہ جان کا نقصان نہ دیں تو نہ دیں، اور جب یہ جان کا نقصان دینے لگتی ہیں تو جان کا نقصان کر دیتی ہیں. بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے وقاص احمد نے، جو کہ میرے ریگولر سٹوری سینڈر اور سٹوری لسنر ہیں. وقاص کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ اپنے ایک فرینڈ کی سٹوری شیئر کر رہا ہوں. میرا یہ فرینڈ میرے ساتھ جاب کرتا ہے، اور اس نے کل میرے ساتھ یہ اپنی سٹوری شیئر کی. وہ جو وقاص کا فرینڈ ہے، انہوں نے اس کا نیم مینشن نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی یو کے میں میرے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میں پاکستان چنیوٹ کا رہائشی ہوں، اور ہم لوگوں کے خاندان میں کسی کی شادی تھی. میں اپنے ملک واپس گیا ہوا تھا، میں اپنے شہر میں تھا، اور میں اپنی فیملی والوں کے ساتھ مل کے میں نے چنیوٹ شہر کو خوب گھوما، خوب پھرا. اور اب شادی کے دن تھے تو شادی میں مصروف تھے سارے. میرے کزن کی شادی تھی، رات کا ٹائم تھا. میرے کزن نے، ہم لوگ گاؤں گئے ہوئے تھے، یعنی کہ پیچھے گاؤں میں شادی تھی. تو میرے کزن نے کسی کام کے لیے مجھے بولا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا کام کر دیتا ہوں. اور اس کے بعد میں وہ کام کرنے کے لیے گیا. میں نے سوچا کہ میں موٹر بائک یا گاڑی پہ نہیں جاتا، میں پیدل جاتا ہوں، اور کچھ اپنے ملک کی، اپنے شہر کی، اپنے گاؤں کی یادیں تازہ ہو جائیں گی، اچھا وقت گزر جائے گا. اتنا لیٹ نہیں تھا، 7:30 بجے کا ٹائم تھا. آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں میں لوگ بہت جلدی سو جاتے ہیں، اور 7:30 بجے ہی آلموسٹ وہاں پہ لوگ سونا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بہت پرانے گاؤں ہیں. ان گاؤں میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں چلتا ہوا جا رہا تھا. مجھے تھوڑی دیر کے بعد یوں محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہو. قدموں کی آواز بالکل صاف تھی. میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے کچھ بھی نہیں تھا. میں نے سوچا شاید کوئی دور ہو، یا خاموشی بہت ہے اس لیے مجھے ایسی آواز آ رہی ہے. میں نے اس چیز کو اگنور کیا اور میں چلنے لگا. جیسے ہی میں چلتا چلتا پھر آگے گیا تو مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہو، اور وہ چلنے کی آوازیں بہت قریب سے اور بالکل میرے ساتھ سے آ رہی تھیں. میں نے پھر پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے کچھ بھی نہیں تھا. اب میں تھوڑا سا ڈر محسوس کرنے لگا، اور میں نے تیز چلنا شروع کر دیا. جیسے ہی میں تیز چلا تو میرے اوپر بہت شدید قسم کا پتھراؤ ہونے لگا، اور وہ پتھراؤ وہ جو سائڈوں پہ درخت بنے ہوئے تھے ان سے ہو رہا تھا، اور بہت تیزی سے ہو رہا تھا. میں نے اونچا اونچا آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، اور اب بھی وہ آوازیں مسلسل یوں آ رہی تھیں جیسے میرا تعاقب کر رہی ہوں، میرے پیچھے چل رہے ہوں کوئی نہ کوئی. تو میں وہاں سے بھاگا، اور بھاگ کر میں واپس گھر کی طرف آ گیا. میں بہت ڈرا اور سہما ہوا تھا.
سارے گھر والوں نے میرے سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، جس پہ میں نے کہا کہ مجھے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کس روڈ سے جا رہے تھے، تو میں نے بتایا کہ میں فلاں فلاں روڈ سے جا رہا تھا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ گاؤں کا پرانا روڈ ہے، اس روڈ پہ اب کوئی بھی نہیں جاتا، تم کافی عرصے کے بعد آئے ہو، کافی سالوں کے بعد آئے ہو، اس لیے تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ اب اس روڈ پہ کوئی بھی نہیں جاتا، سب لوگ نیا جو روڈ بنا ہے، نیا سڑک بنی ہے، اس سے جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو پرانا روڈ ہے یہ بہت پرانا ہو چکا تھا، اور دوسرا ادھر بہت زیادہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں جس کی وجہ سے لوگوں نے اس روڈ کو چھوڑ دیا۔ تو پھر اس طرح وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد دوبارہ اس روڈ پہ نہیں گیا۔ یہ ان کے گاؤں کی سٹوری تھی، وہ چنیوٹ سے بلونگ کرتے ہیں، اور یہ کہانی میرے ساتھ وکاس نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وکاس اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے، اور اسی طرح آپ اپنی سٹوریز بھیجتے رہا کریں۔ تو میرے ابھی تک جن لسنرز نے میرے ساتھ اپنی سٹوری کو شیئر نہیں کیا، تو کمنٹ باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور کمنٹ باکس میں بھی آپ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ بھی اپنی کہانیاں اپنے رشتہ داروں کی، اپنے جاننے والوں کی کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں۔ تو کیسی لگی آج کی سٹوری؟ اگر سٹوری اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک اور شیئر بھی کیجئے۔ اور آج کا اچھا میسیج یہ ہے کہ روزہ بالکل مت چھوڑیں، اور روزے کی حالت میں بالکل جھوٹ مت بولیں۔ جھوٹ بولنے سے، ایک جھوٹ بولنے سے سارا روزہ ختم ہو جاتا ہے، اور روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنے سننے والوں کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ بالکل آپ نے روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا، غلط بیانی سے کام نہیں لینا، اور آئی ہوپ میرے سبھی سننے والے بالکل جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، اور بالکل جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں سے جھوٹ کو بالکل ختم کر دیں، ہمیشہ سچ بولیں۔ سچ کو فیس کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن سچ بولنے سے ہمیں کئی جھوٹ بولنے سے بچ جاتے ہیں۔ یہ میرا اچھا میسیج ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اور لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گی، اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور ان کی خدمت کریں، اور کرونا وائرس کی وجہ سے ان کا اتنا خیال رکھیں جس طرح ایک بچے کا خیال رکھا جاتا ہے، اور باہر جاتے ہوئے ماسک کا یوز کریں۔ یہ میرا اچھا میسیج ہے آپ لوگوں کے لیے، آئی ہوپ اس پہ ضرور عمل کریں گے۔ اور اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا، اور آپ بھی اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔